لیے. حضور فرماتے ہیں میرے زمین میں 2 وزیر ہیں اور آسمان میں 2 وزیر ہیں. میرے زمین کے وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ابن خطاب ہیں. میرے آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. اور اختیار کا عالم تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیسے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سوریجا کو ذرا کر دیں. اور فضا میں اڑنے, ذرا بول دیجیے آپ بھی تو منہ کھول کے بولیے. فضا میں اڑنے والے یوں نہیں اترائیں ندا کر دیں. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. اور مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دیں. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق, یہ زمین کے وزیر حضور کے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق. کون ابو بکر؟ کہ جب حضور نے اسلام پیش کیا تو میرے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں پہ اسلام پیش کیا, توجہ سے سنیے گا, 1-2 باتیں اس میں اتنی. بتائیے بری نظر لگتی ہے تو بچے روتے ہیں, جوانوں کو کام میں دل نہیں لگتا. اور جس کو اچھی نظر لگ جائے, جس کو غوث پاک کی نظر چڑھ جائے, جس کو حضرت عبدالحفیظ بھائی, جس پہ خواجہ غریب نواز کی نظر چڑھ جائے, خواجہ غریب نواز جس پہ نظر ڈال دے, خواجہ باقی باللہ. اب خواجہ باقی باللہ نے جب نظر ڈالا, توجہ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نانبائی کمرے سے نکلا. کچھ مریدین کمرے سے باہر نکلے تھے حضرت, وہ آ کے دوڑ گئے. نانبائی کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی قدم بوسی کر, حضرت آدھی رات کو کہاں چلے, آدھی رات کو کہاں چلے. دیکھیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, روح کائنات کانفرنس, اہل سنت, علماء اہل سنت, حضرت الحاج حبیب اللہ فیض صاحب قبلہ, حضرت قاری اختر سیاہ مظفر پوری, حضرت حشمت ساحل صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ تشریف دیکھیے, ہمارے حشمت بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ. یہ استاذ النقبہ بھی ہیں, استاذ الشعراء بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ. میں خود ان کی شاعری جو اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی ہے میں خود بھی پسند کرتا ہوں, سنتا ہوں. اور حاجی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بھی آپ مدینہ شریف سے آئے ہیں. نہیں نہیں آپ ہاتھ دیجیے چمنے کی, نہیں مدینہ شریف سے پیش آنے. یہ ہمارے حاجی صاحب قبلہ, آپ کی سامنے ادھر آئیے, تشریف لائیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے حاجی صاحب قبلہ, آئیے بیٹھیے. یہ الحاج حبیب اللہ فیض صاحب قبلہ آج ہی مدینہ شریف سے آ رہے ہیں. اور مجھے تو موقع مل گیا کہ میں نے ان کی پیشانی کو چوم لیا. ان آنکھوں کو چومیے نا جو آنکھیں ابھی مدینہ دیکھ کے آ رہی ہیں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستے. قاری اختر صاحب قبلہ بھی آ گئے. حشمت بھائی آ گئے, غور سے سنیے گا, بس کچھ 1-2 باتیں, بڑی اہم بات ہے. اب لوگ آ کے ہاتھ پر چومنے لگے. اس نے کہا ارے لوگوں میرا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ حضرت معمول کے خلاف آدھی رات کو کہاں چلے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نانبائی ہوں, حضرت تو اندر موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ہمارے دلی کے نبی کریم نے حضور کے غلام خواجہ باقی باللہ, سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ باقی باللہ, ان کی نظر پڑ جائے تو حالت یہ ہو کہ نانبائی, چہرہ نانبائی کا جمال خواجہ باقی باللہ کہا جائے, چلنے کا انداز خواجہ باقی باللہ کا, پیر کی توجہ کی وجہ سے. اب رکیے یہیں پہ, 3 دن 3 رات اس غار ثور میں, ابھی آپ ہو کے آ رہے ہیں, اس غار میں 3 دن 3 رات ابو بکر ہے, مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ ہے حشمت بھائی, مصطفیٰ ہے, ابو بکر ہے, ابو بکر ہے, مصطفیٰ ہے. حضور کے رخ انور پہ ابو بکر کی نظر اور ابو بکر پہ مصطفیٰ کی نظر, اور کس طرح رسول نے توجہ ڈالا اور کن کن مقام سے اپنے یار کو گزارا ہوگا حضور نے, اور کیسا مقام بلند کیا ہوگا کہ 3 دن 3 رات کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے, خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر حضور پہ ڈالا, ایسا لگتا تھا مدینے میں کہ چہرہ ابو بکر کا نہیں, چہرہ تو ابو بکر کا ہے, جمال مصطفیٰ کا ہے, قامت ابو بکر کی ہے, چلنے کا انداز مصطفیٰ کا ہے, زبان ابو بکر کی ہے, بولنے کا طریقہ مصطفیٰ کا ہے. تو جمال نبوت آپ ہی پورے مجمع میں یہی ایک ہوشیار. بیٹھی یہ حضرت ابو بکر صدیق, بیٹھ جائے پلیز, وقت بہت کم ہے. حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے. اور سنو ایک بات اور بتا دیتا ہوں, اس کو نوٹ کیجئے, عملی پہلو ہے. مولانا وزیر صاحب قبلہ, یہ میں ان سے بڑا امپریس ہوا, بڑا متاثر ہوا. نہیں تو عام طور سے 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے جلسوں میں نا, تو جو مولانا جلسہ
حضرت کیوں لیٹ ہو گیا کیوں تاخیر ہو گئی، لیکن نہیں ماشاءاللہ یہ میرے بھائی کیسے جمائیں گے مجھ پہ. اور جب میں 1 گھنٹے لیٹ سے آیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اب آئے ہیں تو تقریر کیجئے بعد میں کھانا کھا لیجئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. وزیر بھائی کا آخری بات سنیے، بڑی اہم بات. صحابہ کا مجمع ہے، سنو کون ابو بکر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت پہ واجب ہے کہ ابو بکر کا ذکر کریں. حبیب اللہ بھائی ابھی مدینہ سے آ رہے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر کو سلام کیا ہوگا انہوں نے. اور حضور نے تو پہلو میں لٹایا ہے ابو بکر کو. لوگوں کے پیٹ میں درد ہے نا، یہاں پہلو میں پوری زندگی ابو بکر نے صرف حضور کو دیکھا، اور قبر میں بھی وہی پوزیشن ہے. مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کے رخ انور کی طرف ابو بکر کا چہرہ ہے، قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بس ادھر ہی رخ ہے. حشمت بھائی صحابہ کا مجمع ہے، ابو بکر آئے. حضور نے فرمایا کہ کون ہے تم میں جو روزے سے آ جائے. رمضان کا مہینہ حضرت نہیں تھا، عام دن تھا. کون روزے سے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں. حضور نے غور سے سننا، حضور نے استفسار فرمایا کہ کون ہے جو جنازے کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ابھی جنازے کی نماز ادا کی ہے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلایا ہے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کس نے بیمار کی عیادت کی ہے. اب یہ 4 چیزیں، کون روزے سے ہے، کون جنازے کی نماز پڑھ کے آیا، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا یعنی کسی غریب کو، کس نے کسی بیمار کی عیادت کی. ہر معاملے ابو بکر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں. اب میرے آقا کا تیور دیکھو، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، جس چاروں خصلتیں بیعت موجود ہو یقیناً وہ جنتی ہے. یہ حضرت ابو. اور مجھے کہنے دیا جائے، میں نے شروع میں جو کہا نا اسلام کی جغرافیائی سرحد ہو یا اسلام کی نظریاتی سرحد ہو، ان سرحدوں کا محافظ اس دور میں کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. میں 2 مثال پیش کرتا ہوں. کہیں کوئی کمپرمائز حضرت نہیں ہے، کہیں کوئی کمپرمائز ابو بکر نے نہیں کیا، کہیں کوئی مداہنت نہیں کیا. اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ نبی کے عاشق صادق اور عشق رسالت کے پیکر مجسم حضرت ابو بکر جب حضور پردہ فرما گئے، یہ ابو بکر کا دل تھا، یہ انہی کا جگرا تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں میں انتشار ہونے سے بچا لیا تھا. نہیں تو اوس و خزرج میں تلواریں نکل چکی تھیں اور مکہ اور مدینہ میں کرشی. ادھر مکہ والے تلوار لے کے کھڑے تھے اور مدینہ والے کون خلیفہ بنے کون خلیفہ بنے. خلافت کے منصب پہ ابو بکر فائز ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہوتے کہ حضور ظاہری حیات سے تھے. 17 وقتوں کی نماز کی امامت کرائی ہے ابو بکر صدیق نے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں حضرت اپنے علماء کی موجودگی میں، وزیر بھائی مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ، قاری اختر صاحب قبلہ، ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حضور کے خلیفہ تو صرف ابو بکر ہے. ابو بکر کے خلیفہ بعد کے تینوں خلفاء. ابو بکر کے خلیفہ سارے صحابہ ہیں. وہ کیسے؟ حضرت میرے آقا نے حکم دیا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائیں. نماز پڑھانے کی نیت کر لی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے. اتنے میں حضور کمرے سے آئے. صحابہ نے اپنے اس ہاتھ پہ ایسے مارا، حالانکہ اس وقت تک لقمہ دینے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا ہے. اس لیے صحابہ نے ایسے ہاتھ مارا زور سے. تو جب ہاتھ مارا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے روک دیا اشارے سے، اور حضور ابو بکر کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. اور جہاں سے ابو بکر نے جہاں تک نماز پڑھائی تھی وہیں سے میرے آقا نے شروع کیا. ابو بکر مصطفیٰ کی اقتدا کر رہے تھے اور سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے. اب غلام غوث قادری کو کہنے دو ابو بکر صدیق حضور کے بعد کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق. انبیاء اور رسل کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو جنید بغدادی کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر شبلی کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابو الفرد طرطوسی کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو داتا گنج بخش کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ قطب کا ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، جو مخدوم کچھوچا کا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق، جو ہر وقت ممبروں سے اعلان ہو رہا ہے. تو ابو بکر صدیق. آخری بات سنیے، بس گفتگو ختم کرتا ہوں. بڑی اہم بات میں نے کیا کہا، اسلام کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز پہ پہرا بٹھایا. کیسے؟ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے، میرے آقا سرور کائنات نے اسامہ کے لشکر کو روانہ فرما دیا تھا. حضور نے روانہ فرمایا تھا نا. کچھ دنوں پہلے اسامہ کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو. میں تو کہتا ہوں بھائی ہم کسی ٹیررسٹ کی بات نہیں کرتے، ہمارے لیے اسامہ ابن زید مبارک ہیں. دنیا کو اسامہ بن لادن دنیا کو چاہیے تو چاہیے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں اسامہ ابن زید ابن حارثہ کی ضرورت ہے.
ओसामा जिनको मेरे आका ने कमांडर इन चीफ बनाकर रवाना कर दिया था वापस आ गए थे। अब जब बाहर निकले अबू बकर सिद्दीक ने इनको रवाना किया, लोग आ गए, या अमीर अल मोमिनीन मदीना खाली हो जाएगा। और तरीका यही है जंगों का कि जो हेड क्वार्टर है, तवज्जो से सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, कि जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कभी फौज से खाली नहीं किया जाता। सारी फौज मदीना के बाहर चली जाए फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी, और मदीना के अतराफो जवानिब में जो देहात मौजूद है ये मदीना पे अटैक कर लेंगे। क्योंकि ये नौ मुस्लिम है, उसमें से कुछ मुर्तद भी हो रहे हैं, कुछ ज़कात का इनकार भी कर रहे हैं, कुछ नमाज का भी इनकार कर रहे हैं। उस वक्त अबू बकर का जुमला सुनो, ये वही कर सकता है जो हक़्क़ुल यकीन के मंजिल पे फाइज हो। मेरे जुमले पे तवज्जो चाहता हूं, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं अपने जुमले पे। हक़्क़ुल यकीन यानी जो यकीन की मंजिल पे फाइज हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अरे सुनो, मेरे पास वो दिल गुर्दा नहीं कि मैं उस लश्कर को रोक दूं जिसे मुस्तफा ने रवाना कर दिया है। अरे हम क्या जाने, हम तो सिर्फ हुजूर को जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर उसामा का लश्कर गया, वापस भी आया फतहमंद और जफरयाब होके। और एक और बात बता दूं आपको कि जब लोगों ने ज़कात का इनकार किया, मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, ज़कात नहीं देने से इंसान गुनहगार होता है, फर्ज और फर्ज के इनकार करने से क्या होगा, काफिर हो जाता है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज नाप तौल के अशमत भाई बोलता हूं, मुनकिरीने ज़कात के खिलाफ जिहाद का हुक्म देना। तो जिहाद अपनों से नहीं किया जाता हजरत, जिहाद गुनहगारों से नहीं किया जाता, मुनकिरीन से किया जाता है। उन्होंने ज़कात का इनकार किया, पूरी फौज भेज दिया। और जिस जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी नबूवत का ऐलान किया कि मैं मोहम्मद के बाद नबी हूं, उस वक्त ये अबू बकर का जिगर था कि आप खुद भी मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप हजरत खालिद बिन वलीद को भेज रहे हैं। पूरे मुसलमान उस वक्त पहुंचे और मुसैलमा कज़्ज़ाब को खत्म किया। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए, वो 2 साल 3 महीने की मुद्दत, इसे आप क्या समझते हैं, खिलाफत आला मिनहाजुन नबुव्वत, ये 2 साल 3-4 महीने की मुद्दत, ये वो मुद्दत है कि आज कैम्ब्रिज में रिसर्च हो रहा है। मैं जामिया और जेएनयू और एएनयू की बात नहीं करता, कैम्ब्रिज के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर सिंपोजियम मुनक्किद हो रहे हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, लग्जमबर्ग के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर, पूरी दुनिया और दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिशवर तबका आज अबू बकर सिद्दीक को पढ़ रहा है। हुकूमत का तरीका सीखना है, आओ अबू बकर की बारगाह में। समाज सेवा जानना है, सोशल जस्टिस के बारे में जानना है। समाजी इंसाफ का नारा लगाना तो आसान है, लेकिन ग्रास रूट पे सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करना ये बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने ये नारा दिया, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। अदल और इंसाफ कायम किया, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। इस्लाम की आइडियोलॉजिकल और इस्लाम की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे अगर किसी ने पहरा बैठाया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहरा बैठाया है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, कौम की माओ और कौम की बहनों, मुझे जो डेडलाइन दिया गया है बस उससे 1-2 मिनट पहले हूं, मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों, अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पे अबू बकर रख। हर घर में एक अबू बकर होना चाहिए, अबू बकर नाम। हमारे बच्चों का नाम पिंटू, शिंटू, लुड्डू, शुड्डू, गुड्डू और न जाने क्या क्या। लड़कियों के नाम होते हैं ब्यूटी, शिवटी, चिवटी, क्या क्या नाम पड़ गए। ये सब नाम यार हुजूर फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते, गुड्डी। एक बच्ची का नाम शुड्डी, हमने कहा ये क्या नाम है, अस्तगफिरुल्लाह नहीं, क्या क्या नाम रखते हैं भाई। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने बच्चों का नाम अंबिया के नाम पे रखो, नहीं तो मेरे सहाबा के नाम पे रखो, मेरे सहाबा के नाम पे रखो। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, खालिद, सईद, साद, हुज़ैफा, सलमान, खब्बाब, अम्मार, यासिर, सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए जिस नाम का, और लड़कियों के नाम माना वाला नाम हो, और वो नाम हजरत फातिमा ज़हरा से मिला हुआ हो। आयशा फातिमा, खदीजा फातिमा, मारिया फातिमा, ये उम्मे हबीबा फातिमा, जो भी नाम हो फातिमा हो। नहीं तो लड़कियों के नाम कुरान से खोल के रखे जाए। मंतशा, बेटी का नाम रख दिया, क्या नाम है भाई, मंतशा। हजरत मंतशा का माना क्या, मुझे बताइए। लारैब, तो हमने कहा जब कुरान ही से रखना है तो जालिका रख दो, तिलका रखो, हाजा रख दो। क्या हजरत, अरे कुछ माना मतलब भी तो हो ना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम्हें अबू बकर का वास्ता, अपनी आने वाली नस्लों को संभाल लीजिए, अपनी नस्लों को संभालिए। और
जो नस्लें हमारी आवारा हो रही हैं ना, मैं कहता हूं कि साहब मस्जिदों पे 100 फीट के मीनारे बनाने वजीर भाई आसान है, मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाना चंदा करके मार्बल लगा लूंगा आसान है, लेकिन हमारी नस्लें आवारा हो गई ना तो कोई पेशानी नहीं होगी जो सजदा करे। हमारे बच्चे सर हमारे मौजूद हैं, हमारे बच्चे पहले स्मोकर थे, अब डॉक्टर साहब नाम बताइए, डॉक्टर महक साहब किबला, ये मुझे करेक्ट करेंगे, पहले स्मोकर थे, सुने मैं बता रहा हूँ, मुझको भी अंग्रेजी आती है, यानी स्मोकिंग करते थे, अब हो गए स्मैक, SMACK। व्हाट इज मीन्ड बाय स्मैक एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मैक? स्मैक का मतलब क्या होता है? स्मैक ये कंपोजिशन है, ये मलगूबा है शमीम भाई, कि जिसके अंदर चरस, अफीम, गांजा, भांग, सुलेसन, व्हाइटनर, सुलेसन ना मिले तो व्हाइटनर सूंघता है सब, कोरेक्स भी मारता है सब, कोरेक्स सिरप ले लिया खांसी का। मैं कहना ये चाहता हूँ खुदा का वास्ता, हमारे लोग चूंकि जिद्दा, कसीम, यम्बू, आयल, बदर, तब्बूक, दम्माम और हफर अल बातिन सऊदी अरब के इलाके में है, मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कि अपने बच्चों को संभालिए। गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं, बेटा किसी का भी अगर स्मैक कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है उसे रोकें। और सुनो, आंगन में मकराना से मार्बल मंगा के लगाना तो आसान है, लेकिन बेटियां आवारा हो गई तो कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। इसलिए खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों को संभालिए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का पैगाम है। आज मैंने 45 मिनट से कुछ ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया इस उम्मीद के साथ कि शाहात अजब दर बनवाजंद गदारा, शाहों को क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजे, हम तो फकीर लोग हैं। इस उम्मीद के साथ हजरत अबू बकर की बात हमने की कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इसे कबूल कर लें।